برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے۔ اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک صاف سٹک، جسے سٹک کہتے ہیں، خرید کر رکھ لیں اور جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ سٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں۔ اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے۔ انڈے کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں، ان کی نشو و نما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے بھی آم ہضم ہو جاتا ہے۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لہسن یعنی تھوم کی پھلی یعنی جوئے کو چھیل کر روزانہ رگڑیں۔ کپڑے پر سرخ رنگ کے داغ دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھوئیں تو سرخ رنگ دور ہو جائے گا۔ گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں۔ کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے لیے کام آ سکے گا۔ کپڑے دھوتے وقت 1 چائے کا چمچہ گلیسرین ڈال کر دھوئیں، کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنے گھٹن برقرار رکھیں گے۔ لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد داغوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں، بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بچوں کے کپڑوں میں اس کی عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں سے یہ نظر آئیں گے اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، درد کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی مالش کو چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا دیں، جوتے چمک جائیں گے۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیں، سوکھ جائے گا۔ پیسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ڈبے میں محفوظ کر لیں، جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔